बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब उन्होंने एक तवील नशिस्त की है आवाम के साथ, लोगों के साथ, कौम के साथ। उन्होंने टेलीफोन कॉल्स ली और उसमें उन्होंने बहुत अहम ऐलानात किए। उनके ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ ने कौन से 3 बड़े फैसले किए, उन पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज कौम को ये कॉल दी है, एहतजाज की कॉल दी है और कहा है कि जब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई हैं और मैंने जो कौमी सलामती कमेटी है उसको भी ये चीज़ें दिखा दी हैं कि कैसे अमेरिका ने धमकी दी है, और धमकी ये दी है कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल दिया जाए तो हम पाकिस्तान को सीने से लगा लेंगे, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे तो पाकिस्तान को माफ़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो ये समझते हैं कि उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं किया जो उनको लगे कि उनके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ था। वो ये कहते हैं कि वो डट गए, उन्होंने आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी रखी, अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाया और ना वो झुकाएंगे। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि कौमों की ज़िंदगी में ये मुश्किल वक्त आता है, ये जो वक्त है इस पे सबको खड़ा होना चाहिए और हमें इस डिक्टेशन से इनकार करना चाहिए जो अमेरिका डिक्टेट करना चाह रहा है और जो अमेरिका साजिश कर रहा है। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी, उन्होंने आवाम से कहा, लोगों से कहा कि वो निकलें। उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी तंजीमात की जानिब से 3 बड़े फैसले किए गए हैं। सबसे पहला फ़ैसला ये किया गया है कि आज मुझे भी याद नहीं रहा, मैं शुरू वहीं से करता कि आज क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक का पाकिस्तान में चांद नज़र आ गया है, तो आप तमाम जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उन सबको और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो आज बल्कि पहला रोज़ा तो वहाँ था भी सही। तो आप सबको माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, रोज़े रखने, इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज क्योंकि नमाज़ तरावी भी होगी तो ये हदायत दी गई हैं तंजीमों को कि नमाज़ तरावी के बाद 10 बजे का टाइम रखा जाए, 10 साढ़े 10 बजे का। और बड़े शहरों में जो अहम चौक हैं, जो मारूफ जगह हैं, वहाँ पर अनाउंस किया जाए, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा किया जाए 2 घंटों के लिए और फ़ौरन प्ले कार्ड लिखे जाएँ। और आज रात को तकरीबन तमाम बड़े शहरों में ये कॉल दी गई है कि वहाँ पर अहम शाहराहों पर, अहम जगहों पर जो है वहाँ पर एहतजाज किया जाए। और कहा यह गया है कि आप ये भी कर सकते हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे ना हो सके, वहाँ पे सिंपल प्ले कार्ड उठाएं, प्ले कार्ड उठा के सड़क के किनारे खड़े हो जाएं, जैसे बाकी मुल्कों में आप देखते हैं एहतजाज होता है, और उसकी वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर डालें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ लोग निकले हैं, लोगों ने एहतजाज किया है। और ये बिल्कुल उस तरह की एहतजाज की कॉल नहीं है जिस तरह की जो मौलाना फजल रहमान ने दी थी, सड़कें बंद कर दें, लोगों के रास्ते रोक दें। इसका मकसद सिर्फ ये है, इमरान खान ये समझते हैं कि अगर 40-50 शहरों में भी लोग 1 घंटे के लिए भी निकल आते हैं तो ज़ाहिर है वो जो वीडियोज़ आएंगी, सोशल मीडिया पे चीज़ें आएंगी, तो उससे ये इस्टेब्लिश होगा कि हाँ लोग निकले हैं। और अब आपको पता ही है कि चीज़ें सोशल मीडिया पे जब आती हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाती हैं, उनको बड़ी हाइप मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। और साथ ही जो आपके इंटेलिजेंस इदारे होते हैं पाकिस्तान के, उनके पास रिपोर्ट्स होती हैं कि पूरे पाकिस्तान में कितने लाख लोग निकले हैं, टोटल कितने लोग थे, ये सारी चीज़ें होती हैं, कितनी जगहों पर एहतजाज हुआ। और फिर सोशल मीडिया पे आजकल सोशल मीडिया की आपको इंपॉर्टेंस का पता है कि एक प्ले कार्ड भी अच्छा लिखा हुआ हो और उसकी भी तस्वीर आ जाए तो वो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो पहला फैसला ये किया गया है कि आज रात को नमाज तरावी के बाद बड़े शहरों में अहम जो जैसे लाहौर है, लाहौर का मुझे पता नहीं जगह कौन सी है, लेकिन जैसे लाहौर में लिबर्टी है, इस तरह से उन मकामात पे कहा गया है कि जमा हो और वहाँ से जो है वो सोशल मीडिया पे चीज़ें अपलोड करें और बताएं कि कहाँ कहाँ लोग निकले हैं। दूसरा ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके बारे में ज़ाहिर है ये इस वक्त देख रही है इमरान खान हुकूमत भी, तहरीक इंसाफ भी, कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसर्न वो हैं, सबसे ज़्यादा वो फ़िक्रमंद हैं, सबसे ज़्यादा वो बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो जो है वो इस चीज़ के ऊपर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। और क्योंकि आज इमरान खान साहब ने इस पर बड़ी बात भी की कि देखें आप किसी भी मुल्क में रह रहे हों, लेकिन अपना मुल्क होता है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान आगे जाए, क्योंकि ये उनका घर है, ये उनका अपना मुल्क है। वो चाहते हैं कि कभी भी खुदा न खास्ता कभी ऐसा वक्त आए कि किसी को भी किसी मुल्क से निकलना पड़े या छोड़ना पड़े तो कम से कम ये जो हमारा अपना मुल्क है, ये जो हमारा अपना घर है, जो हमारा अपना वतन है, जो हमारी अपनी धरती है, यहाँ पर इतना ज़बरदस्त यहाँ पर हालात हो, माहौल हो, चीज़ें हों कि वो आके आसानी से रह सकें। और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से दूर, पाकिस्तान के लिए उदास होते हैं, कईयों की फैमिलीज़ यहाँ पर होती हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हों, आएँ और वो पाकिस्तान आ जाएँ, अपने बच्चों के पास रहें, अपनों के पास रहें, अपने ख़ानदानों के साथ रहें। तो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने अभी किया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है जो वहाँ पे तंजीमात हैं उनको अप्रोच किया जाए और उनको भी कहा जाए कि वो फ़ौरन, यानी ये नहीं कि कल, अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर जो उनकी फैमिलीज़ हैं, यहाँ उनके लोग हैं,
جو ان کے دوست ہیں وہ بھی ٹیلی فون کے اوپر ان کو انگیج کریں اور کال دیں اور کہیں وہ ان کو قائل کریں کہ نکلیں لوگ. یہ اس وقت سب سے بڑا جو تحریک انصاف کی جو اس وقت وہ جس کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جگہوں پر نکالا جائے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں نکال دیں, وہ کہتے ہیں کہ کم از کم یہ ہو کہ ہر تحصیل میں, ہر شہر میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر بڑے شہر میں تو زیادہ لوگ ہونے چاہیے. اور کیونکہ دن کے ٹائم کال احتجاج ممکن نہیں ہوگا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے, کل پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا, گرمی کی شدت ہے, تو ممکن نہیں ہوگا کہ کل لوگ نکلیں. اور ویسے بھی کل لوگ نکلیں گے سے تو ان کو زیادہ کوئی اس طرح کوریج نہیں ملے گی, کیونکہ کل آپ کو پتہ ہے وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں جو چودھری پرویز الہی اور حمزہ شہباز کے درمیان مقابلہ ہوگا, یہاں پہ بھی کل قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہوگا, کل ساری یہ چیزیں ہوں گی. تو وہ احتجاج اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اس کی زیادہ پذیرائی نہیں ہوگی, زیادہ اس کو ہائپ نہیں ملے گی. تو اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ رات کو ہی زیادہ سے زیادہ جگہوں پر, زیادہ سے زیادہ شہروں میں یہ احتجاج کر لیا جائے. تیسرا ظاہر ہے وہ پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کو پتہ ہے ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے تحریک انصاف کی, تو ان کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ٹیمیں رات بھر ایکٹیو رہیں گی, جہاں جہاں سے چیزیں آئیں گی ان کو مختلف پلیٹ فارمز پر, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کو ہائی لائٹ کرنا, ان کو آگے بڑھانا, یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں کے جو ضمیر فروش ان کے مطابق جنہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے, جنہوں نے غداری کی ہے, جنہوں نے دھوکہ دیا ہے, جو جا کے آصف علی زرداری کی گود میں بیٹھ گئے ہیں, ان کے گھروں کے باہر بھی احتجاج کیا جائے. اور ان کے گھروں کے باہر احتجاج کیا جائے. ویسے تو اس وقت جتنے بھی جو ضمیر فروش ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں, وہ کوئی بھی اس وقت ظاہر ہے اپنے ان گھروں میں نہیں ہیں, انہوں نے اپنی فیملیز کو نکال دیا ہے. 2-4 نے تو اپنی فیملیز کو بیرون ملک بھیج دیا ہے. جب سے یہ سارا ایپیسوڈ شروع ہوا ہے کسی کی فیملی باہر نہیں نکل رہی, کسی کے بھائی بچے باہر نہیں نکل رہے. صورتحال ان کے لیے بڑی گمبھیر نظر آتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصا کوئی حملہ کر دے گا. جو آپ دیکھیں قمر وہ جو جمیل ہیں کیا ہیں ایم کے ان کے ساتھ جو ہوا, اس طرح کی چیزیں جو یہاں پر ایک رکن اسمبلی کے ساتھ ہوا میرٹ میں, اس طرح کی چیزیں, تو اس وجہ سے وہ نہیں نکل رہے. اور ان کو تو چھوڑیں, یہاں پہ یہ نہیں نکل پا رہے. اور یہاں پہ جو نکل بھی رہے ہیں اگر اسمبلی میں آ رہے ہیں اور وہاں بھی ماسک لگا کر آ رہے ہیں. شدید کووڈ کے دنوں میں جن کو کووڈ ہوا انہوں نے اس وقت بھی ماسک نہیں لگایا تھا, اور آج کل چہرے چھپانے کے لیے جو ہے وہ ماسک لگائے جا رہے ہیں. تو یہ کچھ فیصلے ہیں. عمران خان صاحب کی تقریر کے کچھ پوائنٹس بہت اہم تھے, میں جلدی 2-4 منٹ کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن موڑ ہے, یہ جنگ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ملک کو کدھر لے کر جانا ہے. جو معاشرہ نیوٹرل رہتا ہے دراصل وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اچھائی اور برائی کی جنگ میں نیوٹرل رہنا برائی کا ساتھ دینے کے مترادف ہے, جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب اچھائی اور برائی ہو, آپ جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں کھڑے ہو جائیں, برائی کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اچھائی کو بہتر سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, نیوٹرل مت رہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ قوم کے لیے وہ کہہ رہے ہیں, معاشرے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں, فوج کے لیے وہ یہ بات نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں سیاستدانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا جا رہا ہے, سازش باہر سے ہوئی اور ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے میر جعفر میر صادق اس سازش کا حصہ بن گئے. انہوں نے کہا بیرونی قوت کو 25 ارب دے کر ضمیر فروشوں کی خریداری کے ذریعے نیوکلیئر پاور ملک کی حکومت کو تبدیل کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے, کہ کوئی بھی ملک بیرونی قوت 25 ارب لگا کے حکومت گرا دے. پھر وہ کہتے ہیں کہ غداروں کو احتجاج کی وجہ سے خوف آتا ہے, اس لیے قوم احتجاج کرے, لیکن یہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے. بے شرمی سے غداری کرنے والوں کو کبھی مت بھولنا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے ڈاکومنٹ دیکھا جس میں امریکہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیں تو پاکستان کو معاف کر دیں گے. شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھکاریوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا, یعنی شہباز شریف نے 22 کروڑ پاکستانیوں کو بھکاری قرار دے دیا ہے. شہباز شریف کہتا ہے کہ کیونکہ ہم غریب ہیں تو اس لیے ہم امریکہ کی غلامی کریں گے. اس سے پوچھیں کہ 30 سال سے کس نے یہاں پر حکومت کی, اس ملک کو غریب کس نے کیا. خواجہ آصف کہتا ہے کہ پاکستان وینٹیلیٹر پر ہے, اس لیے ہمیں امریکہ کی غلامی کرنی پڑے گی. تو ان سے پوچھیں کہ پاکستان کو اس حالت تک لایا کون ہے. غداری کرنے والوں پر مقدمات بنائیں گے. آج رات تک فیصلہ ہوگا کہ کیسے کارروائی کرنی ہے. پاکستان کی فوج نے متحد رکھا ہوا ہے, ہمیں مضبوط فوج کی ضرورت ہے. سب سے کہتا ہوں کہ فوج پر تنقید مت کریں. ایک کالر تھی عائشہ, انہوں نے وزیر اعظم سے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ ان بغیرتوں اور غداروں کے خلاف کارروائی کب کریں گے. اس کا جواب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ فیک نیوز الرٹ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے فیکٹ چیک, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہمارے کچھ صحافیوں نے جب ڈیلے ہوا عمران خان صاحب کا یہ لائیو کالز کا سلسلہ, تو کچھ صحافیوں نے ٹویٹس کرنے شروع کر دیا فضول ٹیبل سٹوری, جھوٹ, بالکل فیک نیوز, کہ جی وہ پی ٹی پی کی ٹیم آئی تھی, ان کو آرمی نے پتہ نہیں فوج نے واپس بلا لیا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو لائیو نہیں جانے دینا. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی, حالانکہ وہ خود عمران خان صاحب بزی تھے کچھ میٹنگز میں اور اس کے بعد وہ لائیو آئے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ پیسے کی پوجا کرنے والے شرک کرتے ہیں. جس طرح شہباز شریف اور خواجہ آصف نے کہا ہے ہم نے امریکہ کی غلامی نہ کی تو مر جائیں گے, تو اس غلامی سے بہتر ہے مر ہی جائیں. موت غلامی سے بہتر ہے. اوورسیز پاکستانی جب نواز شریف جیسے بزدل, دھوکے باز, شہباز شریف جیسے ڈاکو اور آصف علی زرداری جیسے کرپٹ ترین آدمی کو دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی بھی کوئی قوم بھکاریوں کی طرح گھٹنوں پر چل کر اور دوسروں کے مفادات کے لیے اپنوں کو قربان کر کے ترقی نہیں کر سکتی. غلامی سے ترقی ملتی
تو پاکستان اب تک سپر پاور بن چکا ہوتا. یہ بھٹو کے قتل کے وقت کے حالات نہیں, پاکستان اب بدل چکا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, سب دیکھ رہے ہیں کہ اس سازش میں کون کون شریک ہے. جو بھی میڈیا اس چوروں کے ساتھ کھڑا ہے اس پر پیسہ چلا ہے. 25 برس بعد ایک وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے تھے, انہوں نے کہا 25 برس بعد ٹیکسٹائل کو اتنا بوم ملا, میں نے 2.5 ارب کی انویسٹمنٹ کی, جنہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی وہ بڑے فکر مند ہیں. عمران خان صاحب آپ چلے گئے تو ان کا کیا بنے گا. اس کے بعد عمران خان کہتے ہیں کہ کپتان کے ایک سے زیادہ پلان ہوتے ہیں, کل عدم اعتماد کا میچ ہم جیتیں گے. مجھے کل رات سے میسیج آنا شروع ہو گئے ہیں, پوری امید ہے کہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا. کل کے میچ کے حوالے سے وہ پر اعتماد ہیں کہ کل وہ جیتیں گے. جو فوج پر تنقید کر رہا ہے وہ فوج کا نہیں پاکستان کا نقصان کر رہا ہے. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کے حملوں کے بعد فوج نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی ساکھ متاثر نہ ہو. ہم ان کے اس فیصلے کی قدر کرتے ہیں. میں جب امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں تو قوم سے مخاطب ہوتا ہوں, فوج سے نہیں. یہ عمران خان صاحب کا کے جناب اہم پوائنٹس ہیں ان کے خطاب کے, جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.